امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، کہ بلا شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ اس حدیث مبارکہ کو لے کر بعض علماء نے اس چیز پر استدلال کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز کے اندر یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور پھر اس میں اس چیز پر بھی استدلال کیا گیا کہ کوئی بھی نماز ہے، چاہے وہ تنہا پڑھ رہا ہے، چاہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، چاہے وہ جنازہ پڑھتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی نماز پڑھتا ہے، وہ جب تک فاتحہ نہیں پڑھے گا اس وقت تک اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی، امام بھی پڑھے مقتدی بھی پڑھے۔ بظاہر اس حدیث کو لے کر بعض علماء نے استدلال کیا ہے، جبکہ جمہور علماء کا جو زیادہ تر علماء کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب کے درجے میں ہے۔ اور یہاں پر جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کی نماز کامل نہیں ہے۔ لا صلاۃ، یہاں پہ جو لفظ لا ہے، اس لا کی جو ہے نا وہ بعض کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ لا کس معنی میں ہے۔ عربی کے اندر جو لفظ لا ہے یہ بعض اوقات کسی چیز کی مطلق چیز کی نفی کر دیتا ہے، کسی چیز کو بیان کرنا ہو، اس کی نفی کرنی ہو تو لفظ لا کو بیان کرتے ہیں، بعض اوقات اس کے کمال درجے کی نفی کرنا مقصود ہوتا ہے۔ لا صلاۃ مطلب نماز کامل نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ ترجمہ نہیں کریں گے اس کی نماز ہوتی نہیں ہے، ان دو جملوں میں بڑا فرق ہے۔ اب یہی جو لفظ ہے یہ اور مقامات پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اس بندے کا کوئی ایمان نہیں ہے جو ایماندار نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ ایمان کامل نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص ایمانداری نہیں کرتا تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ ایمانداری کو چھوڑنا، امانت کا خیال نہ رکھنا یہ کبیرہ گناہ تو ہے لیکن یہ کفر نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ فرمایا اس بندے کا کوئی ایمان نہیں ہے جو اپنے وعدے کا پکا نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ کہ وعدے کی پاسداری ضروری ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی لا لفظ بولا گیا، مطلب کیا؟ کہ کمال کی نفی کی ہے کہ جو امانت دار شخص نہیں ہے، جو وعدے کی پاسداری کرنے والا نہیں ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے، وہ کامل مومن نہیں ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ ہمارے یہاں بعض وقت ہوتا ہے کہ امام بھی پڑھ رہا ہوتا ہے اور پیچھے مقتدی بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے اور قرات بھی کر رہا ہوتا ہے، اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ دیکھیں جی بخاری شریف کے اندر حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اللہ کی اس حدیث سے اس کا مطلب کیا ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، صرف ظاہری الفاظ کو دیکھ کے اس کے مطابق جناب وہ عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اللہ کی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ایک قرآن کی آیت ہے اور ایک سرکار کی حدیث ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جب تم نماز پڑھو تو جو تمہیں قرآن میسر ہو وہ پڑھ لو۔ اور اس حدیث میں فرمایا کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھو، یعنی نماز مکمل نہیں ہوتی، کامل نہیں ہوتی جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ تو ان دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہم سورہ فاتحہ کو بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ قرآن کی بھی تلاوت کرتے ہیں، دونوں چیزوں کو ہم نماز کے اندر لازمی طور پہ ادا کرتے ہیں، لیکن دونوں کے درجات کے اندر فرق ہے۔ مطلقاً قرات یہ فرض ہے اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ اب سورہ فاتحہ کو ہم نے واجب کے درجے میں لیا اور مطلقاً قرآن پڑھنے کو ہم نے فرض کے درجے میں لے لیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بات دراصل یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ قوی دلیل ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن کے بعد جس کی باری ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ پہلی ترجیح قرآن کو ہے، دوسری ترجیح حدیث کو ہے۔
قرآن چونکہ اعلیٰ درجے کی دلیل ہے، اس لیے ہم نے قرآن سے مطلق قرات کو فرض ثابت کر لیا۔ حدیث چونکہ قرآن سے کم درجے کی دلیل ہے، اس لیے ہم حدیث سے سورہ فاتحہ کا جو ثبوت ملتا ہے اس کو ہم واجب کے درجے میں رکھتے ہیں، فرض کے درجے میں نہیں لیتے۔ اس لیے سورہ فاتحہ اگر کوئی شخص چھوڑتا ہے، اس کے علاوہ قرآن پڑھتا ہے، تو نماز اس کی کامل نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ لیکن مطلقاً کوئی شخص قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے، امام نہیں پڑھتا یا اکیلا مقتدی نہیں پڑھتا، تو پھر اس کی جو نماز ہے وہ سرے سے ادا ہی نہیں ہوگی۔ اور پھر اس حوالے سے یہ سورہ فاتحہ بھی قرآن ہے، ہر بندہ اس کو سمجھتا ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن ہے۔ اب سورہ فاتحہ بھی قرآن ہے، جب امام قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کے بعد مقتدی کے لیے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور قرآن کے بارے میں ویسے بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ جو شخص سننے کے لیے سے بیٹھا ہو اس پہ قرآن سننا فرض ہوتا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن کا نام واضح فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ کے ساتھ سنو۔ اور پھر امام بھی اگر قرآن پڑھتا ہے اور اس کے بعد مقتدی بھی اگر قرآن پڑھتا ہے، یعنی کوئی شخص بولے نہیں میں نے بھی امام کے پیچھے قرآن پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، تو یہ تو بالکل سراسر قرآن و حدیث کے خلاف جو ہے نا وہ بات لازم آئے گی، قرآن و حدیث کی نافرمانی لازم آئے گی۔ کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی کے ساتھ اس کو سنو، اور ہم اگر قرآن نہیں سنیں گے تو قرآن کی نافرمانی ہوگی، قرآن کے خلاف جائیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح طور پہ احادیث موجود ہیں۔ چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، اس کے علاوہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ تم میں سے کس شخص نے یہ سورت پڑھی تھی میرے پیچھے، سبح اسم ربک الاعلی۔ نمازیوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ سورت جو ہے نا وہ آپ کے پیچھے پڑھی ہے، یعنی آپ کے پیچھے میں نے نماز کے اندر تلاوت کر لی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جان لیا تھا کہ تم میں سے کسی نے مجھے خلل میں ڈال دیا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس شخص کا امام ہو تو امام کا قراءت کرنا ہی مقتدی کے لیے کافی ہے۔ یہ حدیث ہے، امام کے پیچھے کھڑا ہے تو امام کا قراءت کرنا مقتدی کے لیے ہی قراءت ہے، مقتدی کو قراءت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس حوالے سے توجیہ فرمائی کہ جس شخص نے امام کے پیچھے قرآن پڑھا اس نے خطا کی۔ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جو شخص امام کے پیچھے قرآن پڑھے اس کے منہ میں انگارہ ہو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، جب وہ قرآن پڑھے تم خاموشی کے ساتھ اس کو سنو۔ تو جب امام بھی قرآن پڑھے، مقتدی بھی پیچھے قرآن پڑھے، تو پھر یہ کامل طور پہ اتباع ثابت نہیں ہوگی۔ تو قرآن چونکہ قرآن میں وضاحت فرما دی گئی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو انہیں خاموشی کے ساتھ سننا ہے، تو اس لیے اب قرآن کے اوپر عمل اسی صورت میں ہوگا جب ہم پیچھے خاموشی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور امام کے قرآن کو توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ امام کے پیچھے قرات کرنے کی، سورہ فاتحہ پڑھنے کی کسی طور پر بھی اجازت ثابت نہیں ہے، اور اکثر علماء کا موقف بھی یہی ہے کہ جب امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو پھر کوئی شخص بھی قرات نہیں کرے گا، چاہے وہ بلند ہو چاہے وہ آہستہ آواز کے اندر ہو۔ اب اس میں مغرب کی اور عشاء کی اور فجر کی نمازوں میں چونکہ امام بلند آواز سے کرتا ہے تو اس میں تو مقتدی سن لیتا ہے، تو جو ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں اس میں امام آہستہ آواز سے قرات کرتا ہے، اور وہ امام کے اوپر ہی کرنا ضروری ہے۔ اس میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے امام کی کون سی آواز آ رہی ہے کہ میں قرآن سنوں۔ وہ جو امام قرآن پڑھ رہا ہے اس کے مطابق ہی اس کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے، اور امام کے قرآن پڑھے ہوئے پر ہی اکتفا کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام آہستہ آواز سے پڑھ رہا لہٰذا مجھے کفایت نہیں کرے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ امام کا قرآن اس کو کفایت کرے گا اور اس کا پڑھنا ہی کافی ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ بالکل مطلق ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس کے لیے امام ہو تو امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے۔
اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ مغرب میں جس کا امام ہو، عشاء میں امام ہو، فجر میں امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ فرمایا کوئی بھی نماز ہو، وہ چاہے فرض نماز ہو، چاہے نفل نماز ہو، چاہے کوئی بھی نماز ہو، جماعت کے ساتھ وہ پڑھ رہا ہو تو امام قرات کرے گا تو وہی مقتدی کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یہ مطلق حدیث ہے اور یہ تمام نمازوں کو شامل ہے، چاہے وہ جمعہ ہے، عیدین ہے، نوافل ہے یا فرائض ہیں یا کوئی اور ہے۔ تو اس لیے امام کے پیچھے اگر کوئی شخص قرات کرتا ہے تو وہ قرآن کی روشنی کے اندر، احادیث کی روشنی کے اندر گناہ گار ہوتا ہے، کیونکہ اس نے قرآن سننے کا جو فرض تھا اس کو ترک کر دیا۔ فرض کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ شخص کیا ہوا؟ گناہ گار ہوا۔ اس لیے کسی مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ امام کے پیچھے قرات کرے، بلکہ جب بھی وہ نماز پڑھے گا امام کے پیچھے تو امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا۔ ہاں جب اکیلے نماز پڑھے گا تو پھر اس صورت کے اندر وہ قرات کرے گا، وہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور وہ کسی صورت کو بھی ساتھ ملائے گا۔